Assalamu alaikum ji, this is Shabazz. So, as I had promised in my previous video, I'll be attempting to introduce you to the wonderful world of AI. So, I'm really excited about it, and I think you will also be as excited as I am, and I'm sure you will get the benefit that I intend for you. So, that is basically my idea, to basically start with the basics and go on to the advanced concepts in artificial intelligence and try to make things clear to you as much as I can. So basically, what I'll do is I will try to leverage my background expertise to teach you how to develop and implement tools and applications related to AI, also to train and deploy different types of AI models. So it'll be a practical approach. The theory will also be there, but I will not leave the implementation aspects behind, and I'm going to try to make you as productive as possible in as short a time as possible. तो बेसिकली आइडिया यही है कि मैं आपको चीज़ें समझाऊं और एक एक करके समझाऊं और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें और आपका मैं कमेंट्स भी जो लूँ लाइव कमेंट्स तो नहीं ले सकता क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी ये लेकिन लेटर ऑन आई एम गोना ट्राई एंड सी कि आपके कमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं और मैं ऐसा तो नहीं प्रॉमिस कर सकता कि हर एक का मैं जवाब दूंगा लेकिन ऐसे सवाल जो कि कॉमन होंगे और ऐसे सवाल जो कि ज़्यादा लोगों को के माइंड में आए होंगे और ऐसा सवाल जो कि बेनिफिट्स मिलेगा सबको उनके जवाब मैं ज़रूर दूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. आज का जो है प्लान ये है कि मैं जो है वो बेसिकली एक आउटलाइन देना चाहता हूँ आपको कि जो एआई का जो ट्यूटोरियल मैं कवर करूँगा इन सीरीज ऑफ वीडियोस में तो उनमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्या क्या सब टॉपिक्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, किन सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा और फिर उसके ये कि टूल्स और बेसिकली एप्लीकेशंस बनाने के तरीके और जो एनवायरनमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम यूज़ करेंगे वो. तो ये सब चीज़ें मेरा आइडिया है कि हम इसको कवर करें. तो चलें फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो लेट्स सी कि कहाँ से करना है शुरू. तो ये तो मैं ठहर जाए एक सेकेंड. अच्छा तो ये है मेरा जो मैंने एक गूगल वर्ड का मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो कि गूगल ड्राइव पर है ये और मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर दूंगा ताकि आपके पास रहे ये रिकॉर्ड और आप उसको फिर दोबारा भी देख सकें अपने तौर पे. तो ये है कि देखें ये बहुत एआई का जो जर्नी है ना बहुत रिवॉर्डिंग है और आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको क्यों ये सीखना है. और ये बहुत सारी चीज़ें सब टॉपिक्स हैं इनको हम एक एक करके सबको कवर करेंगे. तो तकरीबन मैंने जो बनाए हैं ये 9 टॉपिक्स हैं, ठीक है. तो इनमें से पहला तो बिल्कुल फंडामेंटल्स है. इनमें से ये 3 छोटी एक सब सेक्शंस बना लें या छोटे टॉपिक्स कर लें क्या हैं. टाइप्स ऑफ एआई को हम डिस्कस करेंगे और एआई एथिक्स को भी डिस्कस करेंगे. तो उसके बाद जो है ये मशीन लर्निंग का एक टॉपिक आता है जो कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस because without machine learning there is really no artificial intelligence. So ये कि देखें एक जैसे इंसान एक सोचता है वैसे मशीन लर्निंग जो है वो मशीन
اسی طرح سے لرن کرتی ہے جس طرح ایک انسان لرن کرتا ہے. تو اگر اس مشین سے لرننگ کی کیپبلٹی آپ نکال دیں تو یہ پھر انسان جیسی تو نہیں رہی نا، پھر انٹیلیجنٹ تو نہیں رہا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جس طرح سے سیکھتا ہے ہر چیز، لینگویج سیکھتا ہے، تصویروں کو دیکھتا ہے، امیجز کو دیکھتا ہے، پھر وہ سیکھنا شروع ہو جاتا ہے ایک ایک کر کے. ایک گاڑی ہے، چھوٹی سی ٹوائے کار ہے، اس کو آپ وہ سامنے سے دیکھے گا، اس کو سائڈ سے دیکھے گا، اس کو ہر طرف سے دیکھے گا، تو پھر الٹیمیٹلی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کار جو ہے اس میں 4 پہیے یا 6 پہیے یا جتنے بھی پہیے ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں، اوپر دروازے ہوتے ہیں، سامنے انجن کا بونٹ ہوتی ہے، پیچھے بھی اس کے ہوتا ہے، اور سب کچھ یہ چیزیں اس کو کھڑکیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اندر اسٹیئرنگ ویل ہوتا ہے. وہ جب یہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا کار کہلاتی ہے. اسی طرح سے جیپ کو لے لو، اس طرح سے ٹرکس کو لے لو، اس طرح سے فائر ٹرک کو لے لو. بات آپ کو کہ مشین لرننگ از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف مشین لرننگ ہوتی ہے. ان کو کلاسیفائی کر دیا ہوا ہے اے آئی ایکسپرٹس نے کہ کتنے ڈفرینٹ قسم کی لرننگ ہوتی ہے. تو سپروائز لرننگ بھی ہوتی ہے، انسپروائز لرننگ ہوتی ہے، ری انفورسمنٹ لرننگ ہوتی ہے، جس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگز ہوتی ہیں. کیو لرننگ بھی ایک چیز ہے، پتہ نہیں پالیسی گریڈینٹس بھی کوئی چیز ہے. تو یہ سب چیزیں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھتے جائیں گے. پھر ڈیپ لرننگ آتی ہے. ڈیپ لرننگ جو ہے وہ نیورل نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ویسے تو خیر باقی بھی سارے نیورل نیٹ ورک سے بھی ریلیٹڈ ہے، ٹریڈیشنل نیٹ ورک سے بھی ریلیٹڈ ہے، لیکن ڈیپ لرننگ جو ہے وہ اسپیشلی نیورل نیٹ ورک سے، کیونکہ جو نیورونز ہیں وہ اگر لیئرز ان کی کچھ زیادہ اگر ہو جائیں تو ان کو پھر ڈیپ لرننگ کہلاتے ہیں، اوکے کہتے ہیں. اور پھر نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، وہ بھی بیسیکلی نیورل نیٹ ورکس پہ ہی چلتی ہے سارا. تو یہ ایک قسم کے ساری کلاسیفیکیشنز ہیں مشین لرننگ. اس کے بعد جب ہم جائیں گے مشین لرننگ جب ہم کریں گے، ہو سکتا ہے ہم آگے پیچھے جمپ کرتے جائیں، لیکن ڈیٹا سائنس کے بھی ٹاپکس کو ہم کور کریں گے اور پری پروسیسنگ کو بھی کور کریں گے. کہ لرننگ سے پہلے جب ایک ماڈل آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ماڈل آپ اٹھا لیتے ہیں جو الگوریزم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگوریزم بھی آپ کہتے ہیں. تو اس ماڈل کو اٹھا کے آپ ڈیٹا دیتے ہیں اس کو، اور ڈیٹا دینے سے پہلے اس ڈیٹا کو ہم پری پروسیس کرتے ہیں. پری پروسیس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو ماڈلز ہوتے ہیں ان کو صاف ستھرا ڈیٹا چاہیے. اگر وہ گڑبڑ قسم کا ڈیٹا ہے یا اتنا کلینڈ اپ ڈیٹا نہیں ہے تو وہ اے آئی کا جو ماڈل ہے وہ ٹھیک طرح سے لرن نہیں کر سکے گا. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہمیں کلیکشن کے طریقے آنے چاہیے، اس کے ڈیٹا کے کلیننگ کے طریقے آنے چاہیے، اور پھر اس کو پھر کیسے اس کو گیدر کریں کیسے اور پریپیئر کیسے کریں ڈیٹا کو، وہ آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فیچر انجینئرنگ ایک اور ٹاپک ہے جو کہ ان پٹ فیچرز بیسیکلی ہوتے ہیں ماڈلس کے. تو وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون کون سے ان پٹ فیچرز ہونے چاہیے. تو بیسیکلی ٹیبولر ڈیٹا پر ہوتا ہے زیادہ، دوسرے قسم کے ڈیٹا پر تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر ڈیٹا کو ویژولائز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب ڈیٹا کلین اپ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹا کو آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ویژولائز کرنا ڈیٹا کو ضروری ہے. کیونکہ ڈیٹا کو ویژولائز اگر آپ نہیں کر سک رہے، دیٹ مینس آپ اس کو دیکھ نہیں سک رہے، آپ اس کو ایک بگ پکچر آپ کو نہیں مل رہی ہے کہ وہ ڈیٹا ہے کیسا. تو وہ ویژولائزیشن کے لیے بھی ہم باتیں کریں گے اور کانسیپٹس کو کلیئر کریں گے کہ کیسے ویژولائز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ آپ ڈیٹا دے دیتے ہیں نا لرننگ کے لیے اور ماڈل لرن کر لیتا ہے، تو پھر ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ایویلویشن کے بعد ہم ڈپلوائے بھی کرتے ہیں. تو ایویلویشن کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کراس ویلیڈیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں بہت قسم کی. یعنی یہ کہ آپ یو جسٹ آر میکنگ شیور کہ آپ نے جو ماڈل تیار کیا ہے، جو ماڈل کو ٹیچ کیا ہے، یا ماڈل نے جو چیزیں لرن کی ہیں وہ ٹھیک طریقے سے لرن کر لی ہیں اس نے. ٹھیک ہے. اس کے لیے میٹرکس ہیں بہت سارے جو کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ہیں وہ چیزیں جو کہ آپ کو کریں گی کہ میک شور کرنے کے لیے کہ آپ کا جو ماڈل ہے وہ تیار ہے فار ڈپلائمنٹ. ایک دفعہ ماڈل تیار ہو گیا ڈپلائمنٹ کے لیے تو پھر آپ ڈپلوائے کرتے ہیں ریئل اپلیکیشنز کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ
اسپیشلائزیشنز کیا کیا ہیں. کمپیوٹر اسپیشلائزیشنز کا کہہ لو کہ اپلیکیشنز اے آئی کی اپلیکیشن کیا کیا ہیں. کمپیوٹر ویژن میں بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں, اسپیچ ریکگنیشن میں بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں, روبوٹکس میں اپلیکیشنز ہیں, نیچرل لینگویج پروسیسنگ. آج کل جو سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ. تو اس میں جو ہے نا اس میں بریک تھروز ہوئے ہیں اس ٹیکنالوجی میں ریسنٹلی 5-6 سال پہلے سے کافی زیادہ بریک تھروز ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے NLP کے بہت سارے ماڈلز آ چکے ہیں مارکیٹ میں, اور ان کو ہم یوز کر کے اپنے کسٹمائزڈ ماڈلز بنا سکتے ہیں, جو کہ پھر آپ یوز کر سکتے ہیں کمپنی کی انٹرنل کنزمپشن کے لیے ماڈلز بنا سکتے ہیں, جو کہ آپ کے ہیلپ ڈیسک کے لیے کام آ سکتے ہیں, کسٹمر سروس کے لیے کام آ سکتے ہیں, ان سب چیزوں کے لیے کام آ سکتے ہیں. تو وہ آپ نے پھر دیکھنا ہے. پھر ہیلتھ کیئر ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جو کہ جس میں اے آئی بہت تیزی سے آ رہی ہے. تو اس کی بھی اپلیکیشنز ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا اپلیکیشن ہیں کچھ. ٹھیک ہے. پھر ایڈوانسڈ اے آئی ٹاپکس ہیں. ایڈوانسڈ اے آئی ٹاپکس میں کون کون سے چیزیں ہیں جو کہ ایڈوانس کانسیپٹ ہے. ایک جنریٹو ماڈلس کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. جنریٹو ماڈلس وہ ماڈلس ہیں جو کہ جنریٹ کر سکتے ہیں چیزیں آپ کے لیے. امیجز جنریٹ کر سکتے ہیں, وائس جنریٹ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, پورے آرٹیکل جنریٹ کر سکتے ہیں, پورے ایک ڈاکیومنٹ آپ کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں جنریٹ کر سکتے ہیں, کوشچنس کے آنسرز دے سکتے ہیں, مطلب جو چیز جنریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس ہیں, وہ یہ بھی ایک قسم کے جنریٹو ماڈلس ہی ہیں. ٹرانسفارمرز ہو گئے, ڈیپ ڈائیو انٹو ایڈوانس نیورل نیٹ ورک آرکیٹیکچرز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ایڈوانس نیورل نیٹ ورک سے ہم کر سکتے ہیں. پھر اے آئی ایتھکس, جو کہ میں پہلے بھی آپ سے بات کی کہ اے آئی ایتھکس کیا ہوتی ہیں, کہ دیکھیں جس طرح سے ایک انسان کی ایتھکس ضروری ہے نا, اس طرح سے کمپیوٹرز ہیں اب وہ انسانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایتھکس کی ضرورت ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے ایتھکس. پھر انوویشن کیا ہو رہی ہے اے آئی میں, ریسرچ کیا ہو رہی ہے وہ ہم دیکھیں گے, اور لیٹسٹ ایڈوانسمنٹس میں ریسرچ اے آئی میں کیا کیا ہو رہی ہے وہ ہم دیکھیں گے. پھر یہ ٹولز اینڈ فریم ورک تو میرے خیال میں ہم ایسا کریں گے کہ ان کو تو ہم جتنا جلدی ہو سکے ہم ان ٹولز کو یوز کرنا شروع ہو جائیں گے, اور یوز کرتے کرتے ہم سیکھیں گے بھی ان ٹولز کو. مثلا پائتھن کی لینگویج ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اسپیسیفک ٹو اے آئی اپلیکیشن یوز ہوتی ہیں. پائتھن تو بہت بڑی لینگویج ہے, لیکن جو چیزیں اے آئی ٹولز کو بنانے میں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم اس کو لمٹ کر سکتے ہیں پائتھن کے کسی وہی چیزیں ہم سیکھیں. پھر لائبریریز اور فریم ورکس ہیں کافی سارے بہت بڑے بڑے جو کہ ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں, جن میں ٹینسر فلو ہے, پائی ٹارچ ہے اور سائیکٹ لرن ہے. یہ 3 بڑے بڑے فریم ورکس ہیں یا لائبریریز ہیں جو کہ نیورل نیٹ ورک ماڈل کے لیے بھی ہیں, خاص طور سے پہلے 2 جو ہیں ٹینسر فلو اور پائی ٹارچ, لیکن سائیکٹ لرن جو ہے نا وہ ریجنل ماڈلس کے لیے. پھر جو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں وہ دیکھیں کیا کیا ہیں. جوپیٹر نوٹ بکس, کولاب نوٹ بکس, ویژول اسٹوڈیو کوڈ, جو کہ اگر آپ نے اسٹینڈ الون اپلیکیشن بنانی ہے یا ویب اپلیکیشن بنانی ہے تو وہ پھر ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہم یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اور ویب ایم ایل ایک اور ٹاپک ہے, بہت واسٹ, بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے, کہ ہم جو ہے وہ گوگل کا یہ پروڈکٹ ہے پائپ, میڈیا پائپ, اس کے تھرو اور جاوا اسکرپٹ یوز کر کے ہم ویب کے اوپر ہم لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنس بنا سکتے ہیں جو کہ بیک اینڈ میں ماڈلز ہوتے ہیں, اور ماڈلز کو پھر آپ کو پھر وہ فیڈ بیک دیتے ہیں. آپ ماڈلز کے تھرو ہم جنریٹ کرتے ہیں آپ کے لیے ٹیکسٹ اور واٹ ایور, اور پھر ہم تھرو دا ویب ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. تو یہ ویب ایم ایل جو ہے یہ بیسکلی موبائل فونز کے لیے بھی ہے, پاسبل ہے یہ سب کچھ ہونا, اور اس کے علاوہ ڈیسک ٹاپ کے لیے تو ہے یہ, لیکن یہ کہ ویب بیسڈ ہے تو اس میں جاوا اسکرپٹ بھی ایک حد تک آئے گی.
बाकी में तो सारी पाइथन है ना, तो इसमें जावास्क्रिप्ट भी है। तो अगर आपको पाइथन आ जाए तो जावास्क्रिप्ट भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है सीखने को। लेकिन बस सिर्फ इन लैंग्वेजेस को, टूल्स को और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स को यूज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप उसमें प्रोफिशिएंट होंगे। जब ये आपको आना शुरू हो जाएगा तो फिर प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिर आपने शुरू कर देना अपने करना। तो फिर प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, और जो कंसोलिडेट करेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें लर्न की हैं। और फिर एक और चीज़ है, एक और इन्वायरमेंट है, एक और वेब की एक लोकेशन है, वेबसाइट है जिसका नाम है कैगल। कैगल में भी बहुत सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है, ट्यूटोरियल्स भी हैं उसमें, और बहुत सारे डेटा सेट्स भी मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करके, उनमें कॉम्पिटिशन भी होते हैं। इवन यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन्स, और देयर आर सम फाइनेंशियल गेन्स ऑल्सो। अगर आप अच्छी तरह से कोई आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर आपको जीतेंगे तो देन यू देयर आर सम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आल्सो। फिर आखिर में जो है वो, और जो कि ऑलमोस्ट आपने करते ही रहना है थ्रू आउट, जब आपका एक फील्ड बन गया एआई का, तो देन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इज टू फॉलो एआई न्यूज़, ब्लॉग्स, रिसर्च पेपर्स। ये आप देखते रहें, आप नई डेवलपमेंट्स को आप अवेयर रहें उनसे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है फील्ड। जिस तरह से पिछले सालों में जनरेटिव मॉडल्स एकदम से आए हैं, और उनमें ट्रांसफॉर्मर्स और बहुत सारी और चीज़ें जो आई हैं, इस तरह से और आगे चलकर और भी चीज़ें आती रहेंगी इस तरह की, जो कि आपको ज़रूरी है कि आप अपने लिए उनको, उनकी नॉलेज भी आप लेते रहें। तो ये एक बेसिकली स्टे इन्फॉर्म जो है ना, वो है जिस तरह 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, स्टीफन कवी का एक बुक है। तो उसमें जो हैबिट नंबर 7 है वो है शार्पन द सॉ कहलाता है। शार्पन द सॉ, शार्पन द सॉ का मतलब है कि आपके पास जो सॉ बन गई है एक, राइट, अब एआई की आपके पास एक आरी बन गई है, राइट, आपके, वो आपकी है, आप उससे चीज़ें कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। अपने टू उस आरी से आप टूल्स बना सकते हैं, उस आरी से आप मॉडल्स बना सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से जो है, जो हैबिट है, वो आपकी शार्पन द सॉ है। मतलब उस हैबिट को, आप उस लर्निंग की हैबिट को आपने शार्पन रखना है, उस आरी को आपने ऑल द टाइम आपने इसको तेज रखना है। ये नहीं है कि वो एक किस्म की वो खराब हो गई, या वो अपनी काट रही, दरख्त को नहीं काटती है, ठीक है ना, मतलब एक एग्जाम्पल है उनका। तो ये बेसिकली एक आइडिया है, जो कि मेरा ये प्लान है कि आपको इन चीज़ों से मैं अवेयर करूँगा आहिस्ता आहिस्ता करके। इसका मे बी 3 महीने लगे, मे बी 4 महीने लगे, मे बी 6 महीने लगे, जितना टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जाऊँगा। और हफ्ते में 2 में भी लेक्चर्स, हफ्ते में इवन समटाइम्स इवन 1 लेक्चर, समटाइम्स इवन 3 लेक्चर्स। और दैट इट ऑल डिपेंड्स कि मैं खुद कितना, मुझे चीज़ें आ रही हैं, और मैं कैसे प्लान करके आगे चलने को कर सक रहा हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी एक एफर्ट है, जो कि मैंने आपके लिए लेक्चर बनाने हैं, और उनमें से जो चीज़ें मुझे क्लियर नहीं है वो मैंने अपने आप के लिए भी क्लियर करनी है। तो ये है एक आइडिया, एक पूरा का पूरा एक एक मैंने एजेंडा आपको इस पूरे ट्यूटोरियल का आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो इंशाल्लाह आगे चलकर एक एक स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम जाएंगे, और आपके मैं कमेंट्स को पढ़ता रहूँगा इंशाल्लाह। जो भी मुझसे हो सका मैं आपके सवाल के जवाब भी दे रहूँगा। तो चलें, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।